بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لأهله والصلاة على أهلها. أما بعد فقال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقتها القاذبة. صدق اللہ العلی العظیم. عزیزان محترم، آج کا ہمارا موضوع اصول دین میں سے آخری حصہ جو کہ قیامت ہے. سب سے پہلی بات تو آپ کی خدمت میں عرض کر دی ہے میں نے کہ قیامت ہمارے اصول دین میں سے ہے، اور قیامت وہ واحد چیز ہے، وہ واحد دن ہے کہ جس کا احساس ہر ایک انسان کو ہے بھی صحیح اور ہونا بھی چاہیے، کیونکہ یہ وہ واحد دن ہے کہ جس دن ہمیں بارگاہ خداوندی میں پیش ہونا ہے. اور اتفاق سے اصول دین میں سے یہ وہ چیز بھی ہے کہ جس کو ہمارے دوسرے بھائیوں نے بھی قبول کیا ہوا ہے کہ ان کے بھی اصول دین میں قیامت شامل ہے، جبکہ ایک دو اور حصے جو ہیں ان کے اصول دین میں شامل نہیں ہیں، لیکن قیامت اس میں شامل ہے. خداوند متعال نے قیامت کو قرآن مجید کے اندر مختلف ناموں سے یاد کیا ہے. کئی ایک ناموں سے یاد کیا گیا ہے. اس کو روز جزا بھی کہا گیا ہے، اس کو یوم الحساب بھی کہا گیا ہے. اس کے علاوہ اس کے تقریباً کوئی 12 سے 13 نام جو ہیں قرآن مجید کے اندر موجود ہیں کہ کن کن ناموں کے ساتھ قیامت کے دن کو پروردگار نے قرآن میں یاد فرمایا ہے. ائمہ علیہم السلام کی بھی کئی ایک ہمیں روایات ملتی ہیں کہ جن کے اندر قیامت کا ذکر ہے اور انذار بھی کرائی گئی ہے، اس میں بشارت بھی دی گئی ہے مختلف طریقوں کے ساتھ. جو حصہ میں نے آپ کی خدمت میں پڑھنے کا شرف حاصل کیا اس میں بھی یہی پیغام دیا جا رہا ہے خداوند عالم کی طرف سے. ارشاد ہو رہا ہے اذا وقعت الواقعہ. یہاں پر اس وقعت الواقعہ کے اندر کلمہ واقعہ سے مراد وہی یوم قیامت ہے، یوم الحساب ہے، یوم الجزا ہے. میں اب آپ کے سامنے لفظی ترجمہ نہیں کرنا چاہوں گا، اختصار کے ساتھ بس یوں عرض کر دوں کہ سورہ واقعہ کی ابتدائی تمام آیات اور آخر تک اکثر آیات جو ہیں وہ اسی یوم الحساب یعنی یوم قیامت کے بارے میں پروردگار عالم نے فرمائی ہے. اس کی تاکید بھی ہوئی ہے اور اس کی کیفیت کو بھی بیان کیا گیا ہے کہ یوم القیامت کیسی ہوگی، تمہارے لیے وہ کیسی پہچان کا دن ہوگا، کیسی تمہیں پہچان ہوگی کہ قیامت کا دن ہے. عزیزان محترم، عقیدہ جو ہے قیامت کا ہمارے لیے ضروری ہے، اہم ہے اور واجب ہے. سب سے پہلی بات تو یہ گزارش کروں کہ عقیدہ قیامت سے ہمیں کیا فائدہ، کہ ہم اس بات کو مان لیں، اس بات پر عقیدہ رکھیں، اس بات کے معتقد ہو جائیں کہ قیامت نے ضرور بپا ہونا ہے، 100% بپا ہونا ہے، حتمی ہے. اس کے اگر ہم معتقد ہو جاتے ہیں تو ہمیں اس کا کیا فائدہ ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور ائمہ علیہم السلام نے ہمیں ان عقائد کی طرف متوجہ کرایا ہے. ان کے فرمان پہ عمل ہوگا، اور جو ہمیں ہماری ذات کو ابھی فعلاً ذاتی طور پر جو فائدہ ہوگا دنیا کے اندر قیامت کے معتقد ہونے کا، وہ یہ ہے کہ ہم مجبور ہو کر، اگر اپنی مرضی سے نہیں کر رہے تو مجبور ہو کر قیامت کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے اعمال کو درست کریں گے. ہم کوشش کریں گے کہ ہم نیک سیرت ہو جائیں، ہم کوشش کریں گے کہ ہمارا ایک کردار اچھا ہو جائے، تاکہ بروز قیامت خداوند متعال کی بارگاہ کے اندر ہم سرخ روح اور کامیاب ہو سکیں. عزیزان گرامی، آپ کی خدمت میں ایک چھوٹا سا اور حصہ اسی حوالے سے. خداوند متعال قرآن کے اندر ایک دوسری جگہ پہ ارشاد فرما رہا ہے لا تنفع شفاعۃ الا من اذن الرحمن ورضی له قولا، کہ یہ ایسا دن ہے کہ کسی قسم کی بھی کسی افراد کے بارے میں کسی کی بھی شفاعت قابل قبول نہیں ہوگی. لا تنفع شفاعۃ، کسی کی شفاعت کسی دوسرے کے حق میں قابل قبول نہیں کی جائے گی. اگر کی جائے گی تو کس کی؟ فرمایا الا من اذن له الرحمن، صرف اس کی شفاعت قابل قبول ہوگی گناہگار لوگوں کے حق میں
کہ جس کو پروردگار اجازت دے گا کہ تو شفاعت کرا سکتا ہے۔ اور کیسی شفاعت؟ پھر فرمایا وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا، جس طرح وہ قول اپنا بیان، اپنی گفتگو، جس کی شفاعت کے وہ طلبگار ہوں گے، شفاعت ہوتی چلی جائے گی۔ اور یہ کائنات کے اندر سب سے پہلی وہ ہستی اور سب سے آخری وہ ہستی کہ جس کے بارے میں آیت کا یہ حصہ نازل ہوا کہ وہ کون سی ہستی ہے کہ جو قیامت کے دن ہم جیسے گنہگاروں کی شفاعت کا باعث بنے گی عزیزان۔ اس ہستی کا نام محمد مصطفیٰ اور احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اگر ہم نے حقیقی معنوں میں امت مصطفیٰ بن کر کردار مصطفی پر عمل کیا ہوا، اور اگر ہم نے تمام ان بتائے ہوئے رموز اور بتائے ہوئے قوانین جو رسالت معاب نے ہمیں ارشاد فرمائے ہیں ان پر عمل کیا ہوا تو قیامت کے دن رسول اللہ بھی ہماری شفاعت کرائیں گے اور ہمارے اعمال بھی ہمارے لیے سہارا بنیں گے۔ اور اگر کہیں رسول اللہ کے کردار کو ہم نے چھوڑ دیا ہوا، رسول اللہ کے فرامین کو ہم نے چھوڑ دیا ہوا، نہ تو ہمارے اپنے اعمال ہمارے کام آئیں گے اور نہ ہی رسول اللہ کی شفاعت نصیب ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔